السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ جو شخص اللہ کے غضب کو اور اللہ کی طاقت کو یاد کرے گا وہ کبھی بھی غصہ میں بے قابو نہیں ہوگا۔ ایک صحابی اپنے غلام کو مار رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ کر فرمایا، اللہ اقدر علیک منک علیہ، اے شخص تجھ کو جتنی طاقت اس غلام پر ہے اس سے زیادہ طاقت اللہ کو تجھ پر ہے۔ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا، وحر لوجہ اللہ، اس غلام کو میں اللہ کی رضا کی خاطر آزاد کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تو اس کو آزاد نہ کرتا تو تجھ کو جہنم کی آگ گھیر لیتی۔ تو ہمیں جب بھی غصہ آ جائے تو اللہ کے غضب کو بھی یاد کرنا چاہیے۔ حدیث میں ہے، من کف غضبہ کف اللہ عنہ عذابہ یوم القیامہ، جو غصہ روک لے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنا غضب اس سے روک لے گا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ایک رشتہ دار کی غلطی پر غصہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی ایک آیت نازل فرمائی، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، اے صدیق کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ تم میرے اس بندے کو معاف کر دو جو بدری صحابی ہے اور میں تم کو قیامت کے دن معاف کر دوں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم اٹھائی، واللہ انی احب ان یغفر اللہ لی، اللہ کی قسم میں محبوب رکھتا ہوں، میں پسند کرتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف کر دے اور میں اپنے رشتہ دار کی خطا معاف کرتا ہوں۔ آج کل گھروں میں لڑائیاں، جھگڑے اور بے سکونی عام ہے۔ میاں بیوی میں ناچاکیاں، بچوں کا سرکش ہونا یا جن کے مزاج میں گرمی ہو اور جلدی غصہ آنے کا مسئلہ ہو تو ان کے لیے ایک آزمودہ وظیفہ ہے جس سے کئی لوگوں کو فوائد حاصل ہوئے ہیں۔ اللہ کے مبارک نام ہے اور اللہ کے ناموں میں وہ تاثیر ہے جو کسی اور چیز میں نہیں۔ روز کھانے والی چیزوں پر 7 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دم کرے اور روز چلتے پھرتے، لیٹتے بیٹھتے، باوضو یا بے وضو، یا اللہ یا رحمان یا رحیم پڑھا کرے۔ ان کے خون میں گرمائش ہو اور روز ایک گلاس پانی میں آدھا لیموں اور شہد کے 2 چمچ ملا کر پیے، چند دنوں میں اللہ تعالیٰ آسانیاں فرما دے گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔